بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ 584 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام علاء الدین ہے جو امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی اسمارہ فاطمہ ہے جو اپنے دور کی نابغہ روزگار خواتین میں شمار کی جاتی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اس لیے اکثر و بیشتر بہت سی خوارق عادات حرکات سے آپ سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز حضرت بابا کمال جندی حجازی نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا اور خود محفل میلاد میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی۔ جب حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی محفل سے فارغ ہوئے تو واپسی پر آپ کے لیے بھی کھانا لیتے آئے۔ جس وقت حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی واپس پہنچے اسی وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ آپ نے اپنے دیگر شاگردوں کو راستہ سے ہی گھر بھیج دیا اور تنہا دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس وقت شاہ شمس کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے مسجد کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز قرآن مجید کھولے تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن مجید میں سے ایک نور نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز کے سینے سے ہوتا ہوا آسمان کی جانب بلند ہو رہا تھا۔ آپ حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر جب آپ نے کھنگار کر حضرت شاہ شمس کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ نور غائب ہو گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے حکم پر روم تشریف لے گئے اور وہاں مولانا روم کے ساتھ آپ کا تعلق رہا جس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی ساری زندگی اتباع سنت میں بسر کی۔ آپ کو اللہ عز و جل نے ظاہری باطنی دونوں علوم سے بہرہ ور فرمایا تھا۔ آپ نے 670 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ آپ کو شہر دمشق کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز 584 ہجری بروز سوموار کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا نام علاء الدین تھا جو کہ ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے والد ماجد مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ایک مطب بھی چلاتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد اس مطب میں مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی والدہ ماجدہ حضرت اسمارہ فاطمہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور وہ اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھی۔ شاہ شمس تبریز اس وقت پیدا ہوئے تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر والد ماجد نے کہا کہ ان کا نام شاہ شمس رکھا جائے۔ شاہ علاء الدین نے بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر چمکتے نور کو بوسہ دیا۔ شاہ علاء الدین نے بیٹے کی خوشی میں تمام اہل محلہ میں مٹھائی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ حضرت شاہ علاء الدین جس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر فخر الدین علی شدید بیمار ہو گئے اور حضرت شاہ علاء الدین کے پاس مطب میں بغرض علاج لائے گئے۔ فخر الدین علی کو گردوں کی تکلیف تھی اور ان کے پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ شاہ علاء الدین نے دوا تجویز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں چند چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا جس میں تمباکو نوشی بھی شامل ہے۔ فخر الدین علی نے کہا کہ میں تمباکو نوشی نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہ علاء الدین نے فرمایا اگر آپ کو تمباکو نوشی نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کے مرض کا علاج کیسے ہو سکے گا؟ فخر الدین نے حضرت شاہ علاء الدین کی بات سننے کے بعد کہا اگر میرے مرض کا علاج نہ ہوا تو میں آپ کو امامت سے فارغ کرا دوں گا۔ چنانچہ اگلے ہی روز شاہ علاء الدین کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے خط ملا جس میں انہیں مسجد کی امامت کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ نے آئندہ سے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی ترک کر دی اور اپنے مطب کے نزدیکی ایک اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے لگے۔
اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد آپ کے گھر حضرت شاہ شمس تبریز کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان سے الفت نہ ہم اگر کرتے، زندگی کس طرح بسر کرتے، راستہ گم ہے کارواں بے دم، اور کیا کام رہبر کرتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت گھر میں فاقہ کشی کے حالات تھے۔ آپ کی پیدائش کے بعد ہمارے گھر میں برکت آئی۔ اگر کوئی چیز لائی جاتی وہ مہینوں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ابتدا میں ڈر گئی، یہ نہایت عجیب بات ہے، مجھے اس بارے میں کسی انسان سے پوچھنا چاہیے، لیکن اللہ کی جانب سے مجھ پر ایسی کیفیات طاری ہو جاتی کہ میں باوجود بات کرنے کے بات نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی پیدائش سے قبل گھر میں جو حالات تھے ان میں نمایاں تبدیلی آئی تھی، اور پھر گھر میں کبھی فاقہ کی نوبت نہ آئی۔ جن چیزوں کے حصول کے بارے میں سوچا کرتی تھی وہ چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو گئیں۔ ابھی شاہ شمس تبریز کی عمر 6 برس ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر نورانی شعاعیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آپ اس عمر میں بھی سلجھے ہوئے تھے، ہر بڑے بزرگ کا احترام ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے، ایک روز شاہ علاء الدین اپنے مطب میں تھے، ایک ہمسائی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں کہ گھر میں اچانک دن کے وقت اندھیرا ہو گیا۔ آسمان سے سورج غائب ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اور ہمسائی دونوں پریشان تھے۔ اس دوران نور کی کرنیں نمودار ہوئیں، میرے گھر سے آسمان کی جانب بلند ہونا شروع ہوئی۔ میں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو شاہ شمس، جن کی عمر 6 برس تھی، گھر کے کونے میں تشریف فرماتے، آسمان سے جواہرات کی بارش ان پر ہو رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا، آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے کی فضا میں عجیب قسم کی خوشبو کی مہک تھی۔ اس دوران ندائے غیبی سے مجھے آواز سنائی دی، اے سید شاہ شمس، اللہ کا دوست ہے اور تو اپنے بچے کی حفاظت کر اور اس کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا، اللہ تجھے اس کا بڑا اجر دے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب گھر سے حضرت بابا کمال الدین جدی کی مسجد میں جانے کے لیے نکلتے تو راستہ میں آپ کا گزر مکئی کے ایک کھیت سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کھیت سے گزر رہے تھے اور فصل پکی ہوئی تھی۔ کھیت کے مالک نے کھیت میں پانی لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی وہاں سے نہ گزر سکے۔ آپ حسب معمول وہاں سے گزر رہے تھے، کسان نے آپ کو آواز دے کر روکنا چاہا، آپ اپنی کیفیت میں تھے اس لیے اس کی بات نہیں سن سکے۔ آپ جب اس کھیت سے نکل گئے تو اس دوران زمین نے سارا پانی پی لیا اور کھیت خشک ہو گیا۔ کھیت کے مالک نے منظر دیکھا، بھاگا، بابا کمال جندی کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بابا کمال جندی نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ کھیت میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے کھیت پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بابا کمال جندی واپس آئے اور شاہ شمس تبریز کو بلا کر فرمایا کہ آئندہ ان معاملات میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے علوم ظاہر کے حصول کے بعد حضرت بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں علوم باطنیہ کا حصول شروع کیا۔ آپ حضرت بابا کمال الدین جندی کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ روم آمد۔ روایت میں آتا ہے ایک روز حضرت شاہ شمس تبریز بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئے تو خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ وہ بزرگ آپ کے سرانے کھڑے تھے، فرما رہے تھے، بیٹے تم اب ظاہری باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے ہو، اللہ تم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے جس کے لیے تمہیں روم جانا ہوگا، اور وہاں پر ایک نامور عالم دین مولانا جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی بڑا عالم دین ہے، تم اس کی رہنمائی فرماؤ۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب ان کے گوشے گزار کیا۔ بابا کمال الدین جندی نے خواب سننے کے بعد فرمایا، تم ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ، چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی ترک کر دیا۔ اسی رات آپ کو پھر خواب میں بزرگ کی زیارت ہوئی، روم جانے کا حکم ہوا۔ اگلے روز پھر بابا سے اس خواب کا ذکر کیا۔ بابا نے فرمایا، اگر تم دوبارہ یہ خواب دیکھو مجھے بتانا۔ آپ ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ تیسری شب مسلسل آپ کو خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے
بزرگ نے آپ کو روم جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اگلے روز بابا کمال الدین سے خواب کا ذکر فرمایا۔ بابا نے روم جانے کی اجازت دے دی۔ بابا کمال الدین جندی کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد آپ نے فوراً سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ عازم روم ہوئے، کونیا پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا روم کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہوا مولانا روم کونیا کی ایک بڑی مسجد کے امام اور عالم دین ہیں۔ ان سے ملنے والوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ان سے فی الفور ملاقات ممکن نہیں۔ آپ نے فی الحال مولانا روم سے ملاقات کا ارادہ ترک فرما دیا اور اپنے لیے کسی رہائش کی تلاش شروع کر دی۔ کافی جستجو کے بعد آپ کو ایک سرائے میں رہائش مل گئی۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظمین جو بھی کرتا ہے اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ باغبان جانتا ہے کس پودے کو پانی اور کھاد سے اور کس پودے کو دوہن سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ باغبان کا ہر فعل باغ کی صحت و رونق کے لیے ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے۔ لہٰذا اس تراش و خراش میں جبر کا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ مارنے کی بجائے تعمیل حکم کو اصل جد و جہد کہا جا سکتا ہے۔ حجرے میں رہ کر عبادت و ریاضت کا شغل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بجائے روزانہ کے ہفتہ در ہفتہ میں ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ پہلی مرتبہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ تاریخی دلائل سے تشریف آوری کا تعین 612 میں کیا گیا ہے۔ زیارت قدم بوسی کے لیے سارا دہلی امٹ پڑا۔ سلطان شمس الدین حاضر ہوئے لیکن بابا صاحب نہیں آئے۔ ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ چلہ معکوس میں ہے۔ اس پر خواجہ قطب صاحب سے فرمایا تم واقعی بختیار ہو جو ایسے شہباز کو قبضہ میں لائے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے اوہر نہیں۔ ایسے شخص پر تشدد کی ضرورت نہیں، چلہ ختم کرا دینا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات اس حجرے میں گئے۔ جملہ جلیل القدر ہستیوں نے جو حاضر موجود تھے رفاقت کی۔ خواجہ بزرگ اسی حجرے میں قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب صاحب نے مطابعت کی اور بابا صاحب کو درمیان میں کھڑا کر کے دیر تک دعا فرمائی کہ خداوند فرید کو قبول فرما۔ اہل گوش نے ندائے غیب سنی کہ قبول کیا۔ اس کے بعد انعام و فیض روحانی نہ صرف حضرت خواجہ قطب صاحب سے دلوایا بلکہ خود بھی عطا کیا۔ ارشاد فرمایا فرید مسعود گنج شکر ایسا چراغ ہے جو ہمارے خانوادے کو روشن کرے گا، وحید عصر ہوگا۔ اس رسم اور عطیہ کو خلافت سے موصوف کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کی طرح دوران قیام دہلی میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی فرید الدین مسعود گنج شکر کو بابا سے خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بابا ہو گیا اور اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس لقب سے برابر یاد کیے جاتے تھے۔ مریدوں میں وہی حضرت مستحق خلافت ہوتے ہیں جو روحانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ خلافت و نیابت اس لیے دی جاتی ہے کہ خاندانی تعلیم فیض کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ خلافت حیات شیخ میں ملے یا شیخ کی رحلت کے وقت حاصل ہو یا بعد وصال عنایت ہو۔ عام دستور یہی ہے کہ منزل طے کروانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت پیشگی دے دی جائے اور منازل کی تکمیل بعد میں کرائی جائے۔ بہرحال یہ مرض الہی اور شیخ کی رائے پر منحصر ہے۔ مجاہدات حصول خلافت کے بعد حضرت بابا صاحب نے 10 برس دہلی میں مجاہدات کیے۔ 12 سال ہانسی میں ان دونوں مقامات میں مجاہدات کے ساتھ سیاحت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں کی، ریاضتیں کی، تبلیغ فرمائی، والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضریاں بھی دی۔ معلوم نہیں لیکن شاغل کے متعلق جستہ جو علم حاصل ہے پیش کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے اندازہ کیا جائے۔
دہلی میں 613 میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے حوض شمسی پر میری موجودگی میں شیخ شاہی موئے تاب بدیوانی کو خرقہ مرحمت فرماتے ہوئے شیخ محمود سے استصواب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، جسے آپ پسند کرتے ہیں خرقہ دیتے ہیں اور وہی خرقہ کے لائق ہوتا ہے۔ نور الدین غزنوی سہروردی دہلی کے شیخ الاسلام تھے۔ سلطان شمس الدین ان کی بے حد تعظیم کیا کرتا تھا۔ وہ سلطان کو سختی سے جواب دے دیا کرتے تھے۔ کسی بات پر حضرت نور الدین اور سلطان عارفین حضرت شیخ شاہی تاب بدیوانی سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ مصالحت کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب غزنوی کو اپنی کملی میں چھپا کر سلطان عارفین بدیوانی کے پاس پہنچے اور مصافحہ کرتے وقت بجائے اپنے ہاتھوں کے غزنوی صاحب کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس لطیفہ کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا۔ کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔
مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔
ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔
حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج سامنے تھا، نہ دھوپ، نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھی، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بہرحال لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی،
آپ کے لیے یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا آپ پتہ نہیں تھا، وہ حیران تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے، یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کے درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے، وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار۔ حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا، تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔ اب وہ خاتون کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے۔ باہر
اور باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار اسے اٹھانے کے لیے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا، درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نقاہت کے دہلی کی راہ لی مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے، اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ اب بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہر اچھی بات مومن کا گم شدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی۔ اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت بازنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے، داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا، جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائی، النافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں، اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا۔ مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے۔ قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ صحیح ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا، اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا، نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو
تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے آنے واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا، کیوں خیال ہوا؟ پس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے، راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے، اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے، اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا، ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا، ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا مگر غیب سے کچھ نہ آیا، رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیے مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا، یہ اضطراری صحیح تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔